بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے باوجود حکومت اور طاقتور حلقے مشکل میں پڑ گئے اور اب ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان کس طرح بے قابو ہو چکے ہیں، اس حوالے سے تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عمران خان اور ان کی بہن کے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا ہے اینٹی کرپشن پنجاب نے۔ یہ مقدمہ کیسے بنایا اور اس ایف آئی آر کے اندر ایک بڑا بلنڈر سامنے آیا ہے، یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خدیجہ شاہ، صنم اور اس کے ساتھ دیگر جو خواتین ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، ایک قدم اٹھایا گیا ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس انداز کے اندر 9 مئی کے واقعات کو استعمال کیا گیا اور پاکستان کی پوری جو سیاست ہے اور بلکہ ریاست کے لیے وہ ایک 9/11 کا واقعہ ثابت ہوا ہے، جس کے اندر مخصوص مقاصد حاصل کیے گئے اور کچھ در و دیوار کو انسانوں سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ اور جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ انتہائی معتبر ہے۔ کوئی بھی ریاست اس کا عزت اور وقار ہوتا ہے، لیکن جہاں رہنے والے انسانوں کا، مرد و خواتین کا جو عزت اور وقار ہے اس سے زیادہ کسی بھی عمارت کا، دیوار کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا۔ یہاں پر پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس پر مسلسل بہت بڑے بڑے کردار خاموش ہیں اور ننگے ہوئے ہیں، جو ساری زندگی انسانی حقوق پر بات کر کے بڑے ایوارڈ لیتے رہے، بڑے اعزاز لیتے رہے۔ وہ رضا ربانی، وہ افراسیاب کھٹک اور وہ جس طریقے سے کچھ دیگر لوگ تھے وہ پوری طرح آشکار ہو گئے۔ اب ایک اور معاملہ یہ ہے کہ خواتین چونکہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، کچھ پر براہ راست الزام لگایا گیا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر چونکہ مریم نواز کی مخالفت کرنا، جو سب اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں، انتہائی نیچلے لیول کے لوگ جب اقتدار کے اندر آتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اپنا اختلاف رائے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اب صنم جاوید ہے، وہ کیا کرتی تھی؟ ویڈیوز بناتی تھی، وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر تھی، وہ بات کرتی تھی، مریم نواز کی تھوڑی وہ نقلیں اتارتی تھی۔ اب مریم نواز کے اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ مریم نواز نے اس کو پکڑوایا ہوا ہے، چونکہ جہاں بھی ہم نے بات کی ہے وہ وہاں کے افسران یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز انتقامی خاتون ہے، اور ویسے بھی اس کا رویہ اسی طرح کا ہے جیسے رضیہ شاہ ایک بڑا کردار ہے، ملتا جلتے چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے اندر یہ کور کمانڈر ہاؤس جلاؤ گراؤ کا جو مقدمہ ہے، اس کے اندر اب خدیجہ شاہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ سمیت دیگر خواتین جو ہے انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی ہے، چونکہ ان پر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ بظاہر کوئی ثابت نہیں ہوا، مقدمے کے اندر الجھایا گیا، مقدمہ بڑا تھا اور وہاں پہ انہوں نے عدالت نے درخواستوں پر اب پراسیکیوشن کو 12 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے مقدمہ کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے سماعت کی ہے۔ ہمیں مقدمہ میں غلط ملوث کیا، ضمانت پر رہا کیا جائے۔ خدیجہ شاہ سمیت دیگر خواتین جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے۔ اب یہ چونکہ جو جسمانی ریمانڈ جب مانگا گیا تھا پولیس کی طرف سے تو یہ نہیں دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے، یہ جوڈیشل ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدیجہ شاہ چونکہ امریکی نیشنل ہے اور ان کو یقیناً ریلیف ملے گا اور وہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہیں اور ریلیف ملنا بھی چاہیے، یہ کوئی احسان بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو پاکستان کے اندر رہنے والی خواتین ہیں ان کے حوالے سے بھی کیا ان کو بھی ریلیف ملے گا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ اس جو مقررہ تاریخ ہے اس پر ملے گا۔ دوسری طرف رات گئے ایک عام شخصیت، وہ پنجاب کا آئیڈیالوجی کے اندر منتقل کی گئی، بڑی سخت سیکیورٹی تھی، لوگ حیران تھے کہ آخر نواز شریف تو اب ہے کوئی نہیں، تو خدا نخواستہ کوئی بھی بیمار تو جینون بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی کے پلیٹلیٹس تو نہیں گرے۔ یہ چودھری پرویز الہی تھے، ان کا ہارٹ کا ایشو ہے، ان کا چیک اپ ہوا، تسلی بخش قرار دے کر دوبارہ ان کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر منتقل کیا گیا ہے، پولیس کی حراست میں ہے، لہذا کوئی نواز شریف کی طرح ان کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ نہیں گرے۔ اب ایک بڑی اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب، جس کے ڈی جی صاحب پر خود کرپشن کے بڑے چارجز ہیں، ایک ایف آئی آر درج ہوئی اور یہ ایف آئی آر جو ہے اس کے اندر عمران خان، عثمان بزدار، عظما خان جو عمران خان کی بہن ہے،
ان پر الزام لگایا گیا لیا کا علاقہ ہے، وہاں سے کچھ زمینوں کی خرید و فروخت ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ 13 کروڑ مالیت سے یہ زمینیں جو بنجر زمینیں تھی وہ خریدی گئی، حالانکہ ان کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ 5 ارب روپے ہے یا 7 ارب روپے ہے۔ اب یہ ایف آئی آر میں تھوڑی سی ذرا آپ نے نا غور کرنا ہے، دیکھیں آپ کیسے یہ حواس باختہ ہوئے ہیں۔ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ ہے جی 13/23، یہ ابھی کاٹی گئی ہے۔ تھانہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ یہ ڈیرہ غازی خان ہے، اب یہاں ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ تاریخ اور وقت بتا رہے ہیں 30/2/2022 جب یہ وقوع ہوا، یہ واقعہ ہوا ہے، یہ 30 تاریخ تھی، دوسرا مہینہ تھا اور 2022 ہے، اور اب جو ہے یہ 30/3/2022 دوبارہ کچھ زمین اس دن بھی جو ہے وہ خریدی گئی ہے۔ اب یہاں کئی دفعہ یہ اتوار کے دن ان کا مجسٹریٹ دیکھ لیتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے، آپ دیکھیں پہلا تو اس ایف آئی آر کے اندر کہ فروری کی دوسرے مہینے کی 30 تاریخ ہوتی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، یعنی آپ ابھی دماغ لڑائیں نا، کوئی فروری کے اندر 30 تاریخ ہوتی ہے۔ ایسے حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ عمران خان اس کی بہن کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنا ہے، نہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتوار کا دن تو سارے چھٹی پہ ہوتے ہیں، وہ تاریخ کبھی ڈال دیتے ہیں اور کبھی یہ فروری کی 30 تاریخ ڈال دیتے ہیں، جو اس وقت ساری چیزیں اس کے اندر سامنے آئی ہے۔ اب یہ پوری جو کہانی ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا بھائی زمین پرائیویٹ لوگوں سے لی گئی ہے، کسی نے شکایت بھی نہیں کی، کوئی گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ عمران خان وزیر اعظم تھا اور ان کی بہن نے یہ فائدہ اٹھایا، اور بظاہر لیا اور ان علاقوں کے اندر یہ زمینیں ویسے بھی سستی ہیں، لیکن بہرحال چونکہ انتقامی کارروائی جو بھی ہو وہ کرنی ہے۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ تحصیل چوبارہ، ضلع لیا، موضع نواں کوٹ میں 5261 کنال زمین دھوکہ دہی، فراڈ، جعلسازی، بغیر قبضہ کے سال 2021-22 میں مختلف مشکوک انتقالات کی صورت میں اور اپنے خاوند یہ عاد مجید بالعوض تقریباً 13 کروڑ روپے خرید کی، جبکہ زمین کی اصل مالیت تقریباً 6 ارب روپے کے قریب ہے، جو کہ کوڑیوں کے بھاؤ خرید کی گئی ہے۔ رقبہ اس وقت خریدا گیا جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے گریٹر تھل کنال کے نام سے تھل میں پانی کی نہر کا منصوبے کا اعلان کیا اور سروے کیا کہ بنجر رقبہ آباد ہوں گے جس سے نہر آ رہی ہے۔ عام لوگوں کو اس بارے میں معلومات نہیں تھی، کیونکہ عمران خان کی بہن بہنوئی کے پاس بنیادی معلومات تھی، جس کی بنیاد پر مختلف لوگوں کو ڈھونڈ کر بغیر قبضہ سے غیر قانونی طریقے سے یہ زمین خریدی گئی۔ عمران خان کی گورنمنٹ میں ڈاکٹر عظمہ خان اور عاد خان نے عثمان بزدار کے ساتھ مل کر 500 کنال پر زبردستی غیر قانونی اور طاقت سے مقامی لوگوں سے قبضہ حاصل کیا گیا، جو کہ کئی سالوں سے قابض اور رہائش پذیر تھے۔ اب یہ قبضہ، جعل سازی، یہ سارے الزامات جو ہے وہ اس مقدمے کے اندر عمران خان، ڈاکٹر عظمہ جو ان کی عظمہ بہن ہے، اور عثمان بزدار ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے جو شوہر ہیں عظمہ کے، وہ اس کے اندر فریق بنائے گئے ہیں۔ 5 افراد پر ایف آئی آر ہے، اور یہ علاقہ مکینوں کو چکمہ دے کر گریٹر تھل کنال کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت لی گئی ہے۔ اس بات کے اندر بظاہر وزن نہیں ہے، بہرحال جو بھی اس طرح کا ایلیگیشن ہے اس کی فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، چونکہ کرائم کوئی بھی کرے گا تو وہ بالکل اس کا جو ہے وہ رائٹ ہے، اور ریاست کا یہ حق ہے کہ وہ یہ کرے، لیکن چونکہ اینٹی کرپشن، پولیس، ایف آئی اے، نیب یہ جس طرح اپنی حیثیت کھو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں اور زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہ بڑا عام ہر جگہ پہ چوکوں چوراہوں پہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، یعنی شروع میں خیال تھا کہ شاید یہ کمپنی چل جائے، لیکن جس انداز میں استحکام پاکستان بنائی گئی، لیڈر جمع ہے، ووٹرز نہیں ہے، یعنی تھوڑے سے جو ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے وہ کھڑا ہے، اور اب اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو برادریوں اور خاندانوں کو چھوڑ کر صرف اس لیے کہ عمران خان دوسری طرف ہے وہ ووٹ ادھر دے رہے ہیں۔ اب یہ حالات ہیں، اور بڑی خاندانوں کے اندر بھی بغاوت کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے آزاد کشمیر کے ایک امیدوار کے والد، یعنی جو الیکشن جیتے وہاں پر ایم ایل اے بنے، ان کے والد جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ حافظ صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، بہت ان کے خصائص ہیں، وہ بڑے ولی آدمی ہیں،
اور ان کی ولایت کے صدقے ہم اپنی سیٹ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ وہ جو مشتاق منہاس ہے، جو سابق صحافی ہے اور مریم نواز کے بڑے قریبی ہیں، وہاں جا کر انہوں نے باغ کے اندر مہم چلائی۔ وہ اپنے مجمع کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ بلاول اور جو قمر زمان قاہرہ ہے، انہوں نے بدماشی کی ہے، ان کو بدماشی مہنگی پڑے گی، انہوں نے مداخلت کی ہے، یہاں پر چیف سیکرٹری جو آئی جی ہیں انہوں نے یہ سارا کھیل خراب کیا ہے جو ان کی مان رہی ہے، تو ہم بھی یہاں پہ اتحادی ہیں حکومت کے اندر۔ بھئی جب حافظ صاحب کی مہربانی، اب یہ بہت بڑا الزام ہے، حافظ صاحب نیوٹرل، اے پولیٹیکل، یہ سارے بیانیے چلائے گئے ہیں، لیکن یہ خود جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ جیتا ہوا ایم ایل اے، اس کا والد کہتا ہے کہ ہم حافظ صاحب کی مہربانی سے جیتے ہیں۔ تو دوسری طرف نون لیگ والے جو ہے وہ بلاول کو اور باقیوں کو بدماش کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک تو ان کی آپس کے اندر یہ لڑائی ہوگی، نچلے لیول پہ ہوگی، اوپر سے یہ مصنوعی طور پر عوام کو تقسیم کریں گے، لیکن کرپشن کرنا، عوام کو لوٹنا، قومی خزانے کو لوٹ کر بیرون ملک جائیدادیں بنانا، اس معاملے میں نہ ان کی کبھی لڑائی ہوئی ہے، نہ یہ کبھی گھبرائیں، اس پر ان کا اتفاق ہے۔ دوسری طرف اس وقت آپ دیکھیے جو آزاد تجزیہ کار ہیں، جن کے اندر انہی جماعتوں کے لوگ ہیں، جیسے گزشتہ روز چودھری سرور نے بات کی کہ پی ٹی آئی کا ہی ووٹ بینک ہے یا نون لیگ کا ہے پنجاب کے اندر، اسی طریقے سے فیصل کریم کندی ہیں، اب ان کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ جہانگیر ترین ایک مشہور شخصیت ہے، لیکن ووٹ تحریک انصاف کا ہے، جہانگیر ترین کا ووٹ بینک کوئی نہیں ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو لوگ جلد بازی کے اندر گئے، لاہور کے اندر جمع ہوئے، وہ سارے لوگ اب جو ہے یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ وہ واپسی کے لیے ابھی جو ہے وہ آئیں گے، اور اس وقت ہی وہ رابطے وغیرہ شروع کر چکے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے ابھی تک کوئی بھی کنفرم نیوز نہیں ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی اگر ایسی جماعت یا ایسی تنظیمیں جو مشہور نہیں ہیں، یعنی مشہور ہوں لیکن مقبول نہ ہوں، ان کو زبردستی اگر الیکشن کے اندر اتار کر جتوا بھی دیا گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت چل ہی نہیں سکتی۔ پھر یہ جو کمپنی ہے اب کیسے نہیں چلے گی؟ اس وقت یہ ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے، اور وہ ہے نون لیگ کے اندر، وہ یہ ہے کہ جناب یہ بلاول اور جہانگیر ترین کو ملا کر ایک نیا سیٹ اپ بنا دیا جائے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ابھی جو حکومت ہے وہ ہم نے لی، وہ بھی شہباز شریف کے کھاتے میں مریم اور نواز شریف ڈالیں گے، اور اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہم نے اتنے مشکل فیصلے کیے، ہم نے فیس کیا، لیکن حکومت لے گیا بلاول۔ تو اس معاملے پر بھی اس وقت ان کی چل رہی ہے، اور لندن کے اندر کوئی عام شخصیت انہی دنوں کے اندر جا رہی ہے، اور وہ اطلاعات بھی آئیں گی۔ ایک تو جہانگیر ترین ہے، وہ تو انہوں نے جانا ہے اور ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر ان کو جیل میں ڈالا گیا تو پھر جو ہے وہ اور زیادہ مشکل پیدا ہوگی، ووٹ بینک اور بڑھے گا، اور جب بھی وہ جیل سے نکلیں گے، عدالتوں نے ریلیف تو بالآخر دینا ہے اور وہ دیں گی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا گا کہ ان کے نکلنے کے ساتھ ہی جو اگلی حکومت ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور اگر وہ باہر رہتے ہیں تو پھر بھی جیسے انتظامیہ کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے عوام کو کچلا ہے، کنٹرول کیا ہے، تو ایک بڑے لیول کی دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو جو ووٹ بینک ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے یا اپنے لوگوں کو جتوایا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں پر جو ہے وہ بہت ہی اس وقت اندرون خانہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور یہ بڑے بڑے جو ہمارے دوست صحافی ہیں وہ اس کا واضح طور پہ اظہار کر رہے ہیں، جو نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے بندے خود ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔